میرے عزیز دوست، اللہ کا شکر ہے مشرک ہم نہیں ہیں، ہم غیر اللہ کو نہیں پکارتے۔ ہم اگر پکارنے پہ آتے تو صرف اللہ کو پکارتے۔ کس کو پکارتے؟ یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہو، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ مدد فرما۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ، اور اللہ موت تک اس عقیدے پہ ہمیں قائم اور دائم رکھ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن کریم پہ۔ قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے فیصلہ سنا دیا، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں مدد صرف میری طرف سے آتی ہے۔ یہ صرف کا ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ حصر ہے عبارت میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ الفاظ تو یہ بن سکتے نا کہ نصر من اللہ، جسے اور جگہ پہ ہے کہ مدد اللہ کی طرف، لیکن اللہ یہاں فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جس کا میں اردو میں ترجمہ کروں گا کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، بس ہمارا عقیدہ۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں آپ لوگوں سے، آج جو ہمارے دلوں میں خود غیر اللہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کو بھی نکالنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ زبان سے تو ہم شکر نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ مدد، ہم نہیں کہتے یا غوث المدد، ہم نہیں کہتے یا علی مدد، ہمیں الحمدللہ نہیں کہتے، ہم کہتے یا اللہ مدد۔ لیکن اپنے دل کو بھی کبھی کبھی ٹٹولنا چاہیے کہ اس میں غیر اللہ تو کہیں نہیں ہے، شاید کہ اکثر کے دل میں غیر اللہ ہوگا۔ غیر اللہ کا اللہ کے علاوہ سیٹ ہے، باپ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یار اگر اس نے کچھ کر لیا تو بس ہماری گاڑی چلے گی، کچھ نہیں کیا ہماری گاڑی نہیں چلے گی۔ اس سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کا حکم، کوئی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اس پر میں قائم اور دائم ہوں۔ رب سے کہتا ہوں مجھے موت تک رکھے، آپ کو بھی رکھے، ساری کائنات جمع ہو جائے، پوری کائنات میری مدد کرنے کے لیے کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، میرا رب نہ چاہے کوئی میری مدد نہیں کر سکتا ہے، قصہ ختم۔ اور میں بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اگر ساری کائنات جمع ہو جائے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے، مجھے رسوا کرنے کے لیے، مجھے بدنام کرنے کے لیے، میرا رب نہ چاہے کوئی نہ مجھے ذلیل کر سکتا ہے نہ بدنام کر سکتا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ ہو تو پھر مخلوق پہ کیا نظر؟ اسباب کی دنیا میں ہم سبب اختیار کریں، کام کریں۔ ہمیں قرضے کی ضرورت ہے، کس سے ہم بات کریں، لیکن نظر اللہ کی ذات کیوں؟ میرے اللہ، اگر آپ نے اس کے دل میں ڈال دیا مدرسے کا کام ہو رہا ہے، مسجد کا کام ہو رہا ہے، طلباء ہے، فلاں ہے، تو یہ دے دے گا۔ اگر آپ نے دل میں نہیں ڈالا یہ نہیں دے گا، اور ہمیں چاہیے بھی نہیں، بس ختم۔ دن کو اگر ہم کسی کو دعوت، مدرسہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی، یا ہم کہ بھائی آپ چلنے کے لیے تیار ہو جائے، 4 ماہ کے لیے تیار ہو جائے، ہم دعوت دیں۔ اب ہماری دوسری اور آخری اور بڑی ذمہ داری، رات کو ہم جائے نماز بچائے، رب سے کہیں میرے اللہ میں نے اپنے ذمے کا کام کر دیا، میں نے فلاں کو دعوت دی ہے، دین کی دعوت، میں نے فلاں کو اللہ آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت تو دے دی ہے، اب ان کے دلوں میں ڈالنا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، آپ جانیں وہ جانیں، بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ انسان پہ نظر نہ رکھ، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، یہ یاد کرو، آپ کے بڑے مسئلے حل ہوں گے، ضابطۂ حیات بناؤ زندگی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر، سیٹ فقیر، بادشاہ فقیر۔ فقیر کسی کو کیا دے سکتا ہے جب تک اوپر والے کا حکم نہ ہو؟